حضرت علی کی وفات کے بعد اسلام ایک ایسے موڑ پر آ گیا جہاں ہر راستہ صرف خون کی طرف جا رہا تھا۔ فضا غم سے بھری تھی اور فیصلہ کرنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اسی موڑ پر مسلمانوں کو اپنا نیا خلیفہ چننا تھا۔ مگر یہ فیصلہ صرف حکمرانی کا نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا کہ اسلام جنگ چنے گا یا امن۔ خیر، حضرت علی نے اپنے آخری وقت میں دوسرے خلفاء کی طرح کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، جس سے خلیفہ چننا اور زیادہ مشکل فیصلہ بن چکا تھا۔ رہنما ہوگا، راستہ کس طرف؟ کیونکہ حضرت علی کے بعد مسئلہ یہ نہیں تھا کہ خلیفہ کون ہوگا، بلکہ یہ تھا کہ لوگ کس پر یقین کریں گے۔ کیونکہ ایک طرف خارجی اپنی تلواروں کو دین کا نعرہ دے رہے تھے اور دوسری طرف قبیلے اپنی دشمنیاں زندہ کر چکے تھے اور ہر شہر اپنی الگ سیاست بنا رہا تھا۔ اب امت تو ایک ہی تھی، مگر لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے تھے، خاص کر کے عراق اور کوفہ، جو کہ کبھی حضرت علی کا کیپٹل تھا، اب شک اور خوف کا شہر بن چکا تھا۔ اور یہاں کے لوگ بھی کافی جذباتی تھے، آج کسی کے ساتھ اور کل کسی اور کے ساتھ۔ جنگ کا نعرہ تو لگاتے تھے، لیکن جنگ کے وقت قدم پیچھے کر لیتے تھے۔ بصرہ بھی مختلف نہیں تھا، جنگ جمل کے بعد وہاں بھی مسلمان کا خون کرنا چاہتا تھا۔ اب اس پورے ماحول میں جب امام حسن کا نام خلیفہ کے طور پر لیا گیا تو لوگوں نے فوراً بیعت کر لی۔ امام حسن جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو انہیں وہی چہرے نظر آئے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن وہ لوگ اب تھک چکے تھے، اور ان میں سے جو نئے نوجوان تھے وہ جذباتی تو تھے لیکن ڈسپلنڈ نہیں۔ یہ لوگ حق سے محبت کرتے تو تھے، لیکن حق کے لیے قربانی دینا۔ امام حسن سمجھ چکے تھے کہ خلافت کو اس سپورٹ کے ساتھ چلانا امپوسیبل، لیکن ایسے حالات ہونے کے باوجود آپ کے میجورٹی لوگ جنگ چاہتے تھے، اب اور صبر نہیں۔ حضرت معاویہ کے ساتھ۔ جبکہ امام حسن اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسے حالات میں جنگ کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ان کی قوم خود ڈائریکشن کی محتاج تھی، اور جب ڈائریکشن کلیئر نہ ہو تو سب سے پہلے قربان لیڈر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امام حسن نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے پاس حکومت کا نام تو تھا، مگر حکومت کی قوت نہیں۔ اسی لیے امام حسن سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کی خاموشی ان کی کمزوری نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا تھا، میرا بیٹا ایک دن 2 بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ جملہ ایک فیوچر کا نقشہ تھا۔ خیر، امام حسن ایک بہت ہی سافٹ آدمی تھے، اور وہ خون دیکھ کر جوش میں آنے کے بجائے ہوش سے کام لیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جنگ مسلمانوں کو اور کھوکھلا کرے گی۔ ان کی سوچ شارٹ ٹرم پولیٹکس نہیں تھی، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد اسلام کا فیوچر کیا ہوگا۔ خیر، امام حسن کو اس بات کا علم تھا کہ سامنے والی فوج کبھی بھی ان پر حملہ کر سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی فوج کو ریڈی کیا۔ لیکن ایک بار پھر کوفہ کے لوگ اپنی ہسٹری کی طرح ان ریلائبل ثابت ہونے لگے۔ لشکر کے اندر وفاداری کے بجائے پیسہ بول رہا تھا، برائبس چل رہی تھی، ڈبل ایجنٹس کیمپ کے اندر ہی موجود تھے، اور انٹرنل بیٹرائل ہر روز بڑھ رہا تھا۔ جو لوگ تلوار اٹھانے کا نعرہ لگاتے تھے وہی لوگ رات کے اندھیرے میں دوسری طرف پیغام بھیج رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے حد پار کر، کیونکہ ایک رات امام حسن پر اپنی ہی آرمی کے چند لوگوں نے حملہ کر دیا، جس میں امام حسن زخمی ہو گئے اور لشکر پوری طرح خاموش رہا۔ یہیں سے امام حسن سمجھ گئے کہ یہ صرف جنگ کا مسئلہ نہیں، بلکہ دین اور امت کی حفاظت کا سوال ہے، کیونکہ ایسی فوج کے ساتھ جنگ جیتنا، وہ بھی شام کی ویل ٹرینڈ، یونائٹڈ اور ڈسپلنڈ فوج کے اگینسٹ، بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ کا تجربہ صرف بیٹل فیلڈ کا نہیں بلکہ ایز اے گورنر اسٹیٹ چلانے کا بھی تھا، اسی لیے ان کی اپروچ صرف تلوار پر نہیں تھی بلکہ ڈپلومیسی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھی۔ خیر، اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی حضرت معاویہ کے پیچھے ایک اور بڑا خطرہ موجود تھا، رومن ایمپائر، جو کہ صرف ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ جب مسلمان آمنے سامنے ہوں تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ اب جب امام حسن نے یہ سب دیکھا تو وہ سمجھ گئے اب اگر جنگ ہوئی تو مسلمان شہید ہوں گے سو ہوں گے، لیکن اس بار کئی بڑے علاقے بھی رومنز کے پاس چلے جائیں گے۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں لیڈرز نے صلح کرنے کا فیصلہ کیا۔ حسن ابن علی معاویہ سے صلح کی بات کر رہے ہیں،
جس کا مطلب ایک بار پھر مسلمان ایک مرکز کے نیچے آ جائیں۔ اس صلح کے بعد امام حسن خلافت چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور شاید امام حسن کا یہ فیصلہ ہسٹری کا سب سے مس انڈرسٹوڈ ڈیسیجن بن گیا۔ لوگوں نے تخت چھوڑنا تو دیکھا لیکن اس کے پیچھے کا ریزن نہیں، کیونکہ اگر مسلم ورسز مسلم جنگ ہوتی تو اسلام اپنی پاور کھو دیتا۔ لیکن اس صلح کے بعد ایک بار پھر مسلمان ایک یونٹ بنے اور اسلام کا ایکسپینشن شروع کیا، جس کا فلی کریڈٹ دا سائلنٹ سیویئر امام حسن کو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ کی وہ بات بھی پوری ہوئی۔ صلح کے بعد جو خلافت بنی اس نے اسلام کو دنیا کی سپر پاور بنایا، لیکن اس کے ساتھ نئے سوالات، نئے اختلافات اور نئے کنٹروورسیز بھی کھڑے ہوئے۔